نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال الله تعالى في آية أخرى وإنك لعلى خلق عظيم وقال الله تعالى في آية في موضع آخر هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا على اثنين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها ويقضي بها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہمارے حضرات علماء کرام اور ہمارے دوستوں اور بزرگوں اور ہمارے چھوٹے بچے اور ہماری چھوٹی بچیاں، یہ پروگرام دین کی نسبت پر رکھا گیا ہے اور بچوں کو انعامات بھی دیے گئے ہیں. جیسے انعامات تقسیم کر دیے انعامات بھی بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے انعامات بھی رکھے گئے ہیں. اب مان لیجئے کہ کوئی گفتگو اور بات چیت کی جائے تو موضوع الگ الگ ہو جاتا ہے تو آدمی کا کلام اور بات چیت لمبی ہو جاتی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجلس تعلیم کے سلسلے میں رکھی گئی ہے تو تعلیم ہی کی نسبت پر چند باتیں عرض کروں. خداوند قدوس نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اس آیت کریمہ کی تفسیریں الگ الگ کی گئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ ہم وما امروا الا ليعبدوا الله، اور تمہیں حکم دیا گیا ہے اس بات کا کہ تم اللہ کی معرفت حاصل کرو. وما امروا الا ليعبدوا الله، تمہیں حکم دیا گیا اس بات کی کہ تم اللہ کو پہچانو، اللہ کی معرفت حاصل کرو. عبادت کا ایک معنی تو ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، جیسے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادات میں شامل ہے. اور ایک عبادت کی تفسیر ہمارے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما رہے ہیں، جن کو رئیس المفسرین کا لقب دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ تو عبداللہ ابن عباس کو قرآن کریم کی سمجھ عطا فرما دے. تو جس ذات اقدس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہو کہ یا اللہ تو عبداللہ ابن عباس کو قرآن کریم کی تعویل یعنی اس کی مرادوں کا جاننا اور قرآن کریم کا سمجھنا، ان کو سمجھ عطا فرما. ان کی تفسیر کا کیا کہنا. بہرحال ہمارے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله، تمہیں حکم دیا گیا ہے اس بات کا کہ تم اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کو پہچانو. آج جو دنیا کے اندر ہم اور آپ فتنے دیکھ رہے ہیں میرے عزیز دوستو، مسلم گھرانوں میں بھی فتنے آ چکے ہیں بہت تیزی کے ساتھ. ہمارے مسلمان بچے، ہماری بچیاں آج راہ راست سے بھٹک رہی ہے اور دین اسلام کو چھوڑ کر کے کفر میں جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں اور بچیوں کی فکر نہیں کی.
ہمارے بچے اور بچیاں اگر اللہ کی معرفت حاصل کرتی، ہماری بچیاں اگر اللہ کو پہچانتی کہ اللہ کی ذات اقدس کیا ہے، اللہ کے حقوق کیا ہے، اللہ کے ہمارے اوپر کیا فرما برداری ہے، تو کبھی غلط راستہ نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن ہمارے بچے اور ہماری بچیاں اللہ کی معرفت سے ناواقف ہو گئی، اسی وجہ سے آج جب ہماری بچیاں جوان ہو جاتی ہیں، ہمارے بچے جوان ہو جاتے ہیں، خصوصاً بچیوں کا مسئلہ ہے کہ راہ راست سے ہٹ جاتی ہے، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ، غیر مسلم نوجوانوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور الگ الگ راستے اختیار کر رہی ہے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے ساری تفصیلات ہیں۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ پروردگار عالم نے حکم دیا کہ تم اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کو پہچانو، اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ اس کا مطلب یہی ہے میرے عزیز دوستو کہ تم ایک تو اللہ کی ذات کو پہچانو اور تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں، ان حقوق کو پہچانو۔ اگر انسان اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اللہ کو پہچان لیتا ہے، تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اور معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے علم کے ذریعے سے میرے دوست۔ اگر علم آتا ہے تو معرفت آتی ہے، اللہ کو پہچانتا ہے۔ علامہ ہمارے صاحب مثنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، بہت سارے واقعات انہوں نے لکھے ہیں، لیکن یہ بہت ہی عبرت کے لیے واقعہ لکھا انہوں نے کہ معرفت اور علم، اللہ کو پہچاننا، اللہ کو جاننا، یہ معرفت انسان کو کس طرح سے کام آتی ہے اور علم انسان کو کس طرح کام آتا ہے، کہاں کہاں کام آتا ہے، اس کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ یہ لکھا ہے کہ چند چور چوری کرنے کے لیے نکلے اور ایک جگہ بیٹھ گئے سارے چور، اور چوروں میں آپس میں مشورہ ہونے لگا کہ آج کہاں نقب ڈالا جائے اور کہاں پر گویا کہ ڈاکہ ڈالا جائے، یہ مشورہ ہونے لگا۔ اسی دوران میں اس زمانے کا بادشاہ عام لباس پہن کر کے رعیت کی خبر لینے کے لیے، رعایا کی خبر گیری کے لیے کہ رعایا رعیت کا کیا حال ہے، وہ بادشاہ بھی نکل پڑا، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مقام پر سارے چور مشورہ کر رہے تھے، یہ بھی جا کر کے بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو چوروں نے سمجھا کہ بھئی ہم لوگ تو چور ہے، یہ بھی کوئی چور ہی ہوگا جو ہمارے ساتھ آ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ حضرت بیٹھ گئے، اب وہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، مشورہ یہ کر رہے ہیں کہ بھئی آج کہاں پر جو ہے ڈاکہ ڈالنا ہے، کہاں نقب ڈالنا ہے۔ مشورہ ہوا کہ آج بادشاہی کے محل پر ہم لوگ ڈاکہ ڈالیں گے، مشورہ ہوا کہ بادشاہ کے محل میں ہم ڈاکہ ڈالیں گے۔ اب اس کے بعد اپنے اپنے کارناموں کو بتلانا شروع کیا ان لوگوں نے۔ بھئی تمہارے اندر کیا ہنر ہے؟ کہا میرے اندر ہنر یہ ہے کہ میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ اونچی سے اونچی عمارت کے اوپر بھی ہم کمند ڈال سکتے ہیں اور اونچی سے اونچی عمارت میں بھی ہم پہنچ سکتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، بادشاہ کے محل میں پہنچنے کے لیے ضرورت ہے کہ بھائی طاقتور آدمی ہو، کمند ڈالے اور پہنچ جائے۔ ایک نے کہا کہ میں سونگ کر کے بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کہاں ہے، میں سونگ کر کے، میری ناک میں ایسی تاثیر رکھی اللہ تعالیٰ نے کہ میں سونگ کر کے بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کہاں ہے۔ کبھی اس کی بھی یہ بھی بہت بڑا کمال ہے۔ اس کے بعد الگ الگ کارناموں کو ان لوگوں نے بتانا شروع کیا۔ ایک نے بتایا کہ رات کو کتے جب بھونکتے ہیں تو میرے کان میں جب آواز آتی ہے تو میں پہچان جاتا ہوں کہ کتے کیا کر رہے ہیں۔ کہیں بھی بہت اچھی بات ہے بھائی، کتوں کے بھونکنے کی آواز سے پہچان لینا کہ کتے کیا کر رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ اس کے بعد ہر ایک نے اپنا اپنا ہنر بتلایا۔ بادشاہ کی باری آئی تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی دیکھو میرے اندر ہنر یہ ہے کہ اگر جو ہے تم لوگ پکڑے جاؤ گے، گرفتار ہو جاؤ گے، اور میں نے اشارہ کیا، اگر میں سر کو یوں کر دوں گا یا سر کو یوں کر دوں گا تو تم سب کی رہائی ہو جائے۔ میرے سر کے اندر ایسی تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ میں سر کو اگر جھکا دوں گا ادھر سے یا جھکا دوں گا ادھر سے تو تم سب کی رہائی ہو جائے۔
یہ جتنے چور تھے سب بہت خوش ہو گئے کہ تمہارا کمال تو بڑا اونچا کمال ہے۔ اس میں سے ایک نے یہ کہا کہ رات کی تاریکیوں میں جس کو میں دیکھ لیتا ہوں، اسی کو جب میں دن کے اجالے میں دیکھتا ہوں تو پہچان لیتا ہوں کہ یہ کون آدمی ہے۔ جس کو رات کی تاریکیوں میں دیکھتا ہوں، اندھیرے میں دیکھتا ہوں، دن کے اجالے میں دیکھتا ہوں تو میں پہچان لیتا ہوں کہ یہ وہی آدمی ہے جس کو رات میں نے دیکھا تھا۔ کہ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بات۔ مشورہ ہوا، مشورے کے بعد سب چلے محل، بادشاہ کے محل میں جا کر کے ڈاکہ ڈال دیا ان لوگوں نے، نقب ڈال دیا، سارا خزانہ لوٹا اور سارے لوٹ کر کے آگے ایک جگہ تقسیم کرنے کی بات آئی تو بھئی خزانہ لوٹ کر کے لائے ہیں، اب تقسیم ہوگی تو ٹھیک ہے بھئی تقسیم کرو۔ سب نے خزانے کو تقسیم کیا۔ بادشاہ نے یہ کہا کہ بھئی آپ لوگ تو سب پرانے ہیں اور میں نیا ہوں، آپ لوگوں کے پتے مجھے معلوم نہیں ہے، پتہ دے دیجئے تاکہ رابطہ رہے، تعلق رہے، مجھے آپ لوگوں کے پتے معلوم نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے لے لو، پتہ سب نے دے دیا، اس نے بھی پتہ دے دیا، اس نے بھی دے دیا، سب نے اپنے اپنے پتے بتلا دیے کہ میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں، میں فلاں محلے کا رہنے والا ہوں۔ صبح اٹھا بادشاہ، بڑا ماہر بادشاہ تھا محمود غزنوی، ان کے واقعات بڑے مشہور ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ تو محمود غزنوی نے صبح بیدار ہونے کے بعد انہی پتوں کے اوپر فوج پولیس کو روانہ کیا کہ دیکھو جاؤ اس پتے پر اور یہ نام کا آدمی ہے، اس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ جتنے چور رات میں چوری میں شریک تھے سارے چوروں کو گرفتار کر کے لے آئے، سارے چور آ گئے، سارے چوروں کو گرفتار کر کے لے آیا۔ اب اس کے بعد کہ بھئی ان کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ بادشاہ نے کہا کہ ان لوگوں کی سزا پھانسی کی ہونی چاہیے، جلاد کو بلاؤ، ان کی گردنیں مار دینی چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے عام آدمی کے گھر پر چوری نہیں کیے، ڈاکہ نہیں ڈالا ہے، بادشاہ کے گھر میں ڈاکہ ڈالا ہے، میرے محل میں ڈاکہ ڈالا ہے، یہ معمولی جرم نہیں ہے، لہذا ان لوگوں کی سزا ہے کہ ان کو سب کو پھانسی پر چڑھا دو، ان لوگوں کو قتل کر دو۔ اب یہ بیچارے سب گھبرا گئے۔ اس میں سے وہ آدمی جس نے یہ کہا تھا کہ میں رات کی تاریکی میں جس کو دیکھ لیتا ہوں، اندھیرے میں جس کو دیکھ لیتا ہوں اور پھر اس کو دن کے اجالے میں دیکھتا ہوں تو میں پہچان لیتا ہوں، اس نے کہا کہ حضرت میری ایک گزارش ہے کہ مجھے کچھ بولنے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ سے کہہ رہا ہے کہ بادشاہ سلامت میری ایک گزارش ہے، مجھے بولنے کی اجازت دی جائے۔ کہا ٹھیک ہے بولو۔ کہ ہم جب مشورہ کر رہے تھے رات میں ڈاکہ ڈالنے کے بارے میں تو آپ بھی اس میں شریک تھے اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ تم لوگ اگر گرفتار ہو جاؤ گے اور میں نے اپنا سر یوں سے ادھر سے ہلا دیا یا ادھر سے ہلا دیا تو تم سب کی رہائی ہو جائے گی۔ آپ نے یہ کہا تھا ہم لوگوں کے سامنے اور آپ موجود تھے اس مجلس کے اندر، میں نے پہچان لیا آپ کو۔ بادشاہ سہم گیا، ٹھہر گیا، یہ بات تو حقیقت ہے، رات کی چوری میں میں بھی شریک تھا، یعنی مشورے میں میں بھی شریک تھا۔ تو کہا کہ بادشاہ سلامت آپ اپنے وعدے کو پورا کیجئے، آپ وعدہ خلافی نہیں کر سکتے ہیں، بادشاہ وعدہ خلافی کرے ایسا بادشاہ نہیں ہوتا ہے، آپ اپنے وعدے کو پورا کیجئے۔ چنانچہ علامہ مثنوی صاحب مثنوی لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا کہ بھئی تم نے مجھے پہچان لیا اور پہچاننے کے بعد تم نے یہ کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ میں سر کو ادھر سے یا ادھر سے ہلا دوں گا تو سب کی رہائی ہو جائے گی، ٹھیک ہے تیری اس معرفت پر، مجھے پہچان لینے پر میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ ان سارے چوروں کو رہا کر دو، پھانسی سے قتل سے ان سب کو رہا کر دو۔ علامہ مثنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھ کر کے بتلایا میرے عزیز دوستو، الگ شمع کے ہمارے دوست احباب، بتلایا کہ دیکھو ان چوروں کو قتل سے بچانے والی چیز کیا بنی اور پھانسی کے پھندے پر چڑھنے سے بچنے کی کیا چیز مطلب سبب بنی؟ کہ یہ معرفت، کہ اس چور نے جب بادشاہ کو پہچان لیا اور اس طرح پہچان لیا کہ رات میں یہ بھی ہمارے ساتھ شریک تھا
اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں سر کو ادھر سے یوں ہلا دوں گا یا یوں ہلا دوں گا، سب کی رہائی ہو جائے گی۔ اسی معرفت نے، اسی پہچاننے نے سب کو نجات دی تھی۔ چنانچہ بادشاہ نے رہائی کا حکم دے دیا کہ ان سب کو چھوڑ دیا جائے۔ ہمارے صاحب مثنوی فرماتے ہیں کہ انسان جب اللہ کی معرفت حاصل کرے گا دنیا میں اور اللہ کے حقوق کو ادا کرے گا، تو قیامت کے دن میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ سارے ایسے بندوں کو جو اللہ کی معرفت حاصل کرے گا، اللہ کو پہچانے گا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ تو یہ آج اس بات کی ضرورت ہے میرے عزیز دوستو کہ ہم اپنے بچوں کو اور بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ یہ دینی تعلیم کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ میں کچھ چند جملے عرض کر رہا ہوں جملہ معترضہ کے طور پر۔ یہ ہمارے یہاں الگ کا جو مدرسہ ہے میرے عزیز دوستو، مدرسہ اس وقت نہیں تھا، مکتب تھا جب پڑھتا تھا میں، اہل بستی کا اور خاص طور پر ہماری وہ مائیں اور بہنیں جو مرحوم ہو چکی ہے، بھولا نہیں ہوں، یاد ہے سب۔ کبھی اس گھر سے پانی پیتا تھا، کبھی اس گھر سے پانی پیتا تھا، کبھی وہاں جا کر کے پانی پیتا تھا۔ گرمی کے زمانے میں یہ ہمارے یہاں مٹکے کا پانی ٹھنڈا ہوتا تھا، کبھی یہاں سے پیتا تھا، کبھی وہاں سے پیتا تھا۔ وہ ساری ہماری مائیں بہنیں یاد ہیں۔ اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو اس بستی میں پڑھا ہوں اور اس بستی کے اندر رہا ہوں، بہت سارے واقعات اور بہت ساری چیزیں یاد ہے، وہ سب میں نہیں سنانا چاہتا ہوں۔ بہرحال مختصر یہ کہ اس بستی کا ناکارہ پر احسان ہے، بستی والوں کا بھی احسان ہے، ہماری وہ مائیں اور ہماری وہ بہنیں، ہماری وہ دادیاں اور پھوپھیاں جو اپنی قبروں میں پہنچ چکی، ان سب کا بھی احسان ہے کہ ان کے ہاتھوں کا پانی پیا ہے میں نے۔ اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات کو بلند کرے۔ تو یہ بستی کوئی معمولی بستی نہیں ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے علم کا سلسلہ پھیلایا۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب، حاجی لقمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ کہ اس بستی سے معمولی دین کی خدمت نہیں ہوئی ہے، بڑی خدمت ہوئی ہے۔ یہاں سے ہمارے یعنی بچے پڑھ کر کے نکلے، بچیاں پڑھ کر کے نکلی، اور ابھی بھی تعلیم کا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے اور اس کو جاری اور ساری رکھے، اور اسی کی برکت سے آج یہ پروگرام بھی ہو رہا ہے۔ اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے، مکتب کے پڑھے ہوئے ہمارے علماء کرام نے یہ پروگرام طے کیا ہے۔ اب یہ ہمارے اور آپ کے سامنے انعام رکھا گیا ہے، امتحان ہوتا ہے۔ تو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام کا امتحان لیا ہے، بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے اور ابو بکر صدیق بھی ہے، عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، بڑے بڑے اجلہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایک ایسا درخت جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں، ایک ایسا درخت جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں، وہ کون سا درخت ہے؟ صحابہ اکرام سمجھے کہ جنگل میں بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، الگ الگ درخت ہوتے ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے کہ نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ آخر میں صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتلا دیجئے کہ وہ کون سا درخت ہے۔ اس دوران وہاں عبداللہ ابن عمر اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ وہ درخت جس کا پتا نہیں جھڑتا ہے، جس کے پتے نہیں گرتے، وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو لیکن چونکہ ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق وغیرہ تھے، اس لیے انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں بتلایا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ بعد میں جب عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ گھر لوٹنے لگے اور حضرت عبداللہ ابن عمر ساتھ میں تھے، عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ابا جان، میرے دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے، لیکن آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے شرم کی وجہ سے میں نے ذکر نہیں کیا۔ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ بیٹا اگر تو ذکر کر دیتا
تو مجھے آج اتنی خوشی ہوتی کہ سرخ اونٹ کے ملنے سے آدمی کو جس طرح خوشی ہوتی ہے ایسی خوشی ہوتی. تو یہاں پر ایک مسئلہ یہ یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کا امتحان لیا ہے بعض موقعوں پر. تو آج ہمارے اور آپ کے سامنے اس گاؤں میں بھی امتحان ہوا ہے، جیسے مجھے بتایا گیا کہ بچوں کا اور بچیوں کا امتحان ہوا ہے اور کچھ انعام دیں گے. اب انعام تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیں گے میرے دوست. استاذ کو بھی دیں گے، معلم کو بھی دیں گے، اور یہ ہمارے بچے جو پڑھنے والے اور جو بچیاں پڑھنے والی ہیں ان سب کو بھی وہاں انعام ملے گا. دنیاوی اعتبار سے ہم سے اور آپ سے جتنا ہو سکتا ہے ہم اور آپ انعام دیتے ہیں. انعام کا ذکر آیا تو ایک واقعہ سنیے، یاد رکھیے. ہمارے خاص طور سے اس مجمع میں جتنے نوجوان ہمارے دوست احباب ہیں، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، وہ سنیے کہ انعام کیا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صاحبزادہ حماد بن ابی حنیفہ تھا. حضرت امام ابو حنیفہ کے صاحبزادے کا نام ہے حماد. انہوں نے اپنے استاذ کے پاس سورہ فاتحہ کو ختم کیا اور امام ابو حنیفہ کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے بیٹے نے سورہ فاتحہ کو ختم کیا ہے. سورہ فاتحہ انہوں نے پوری کر ڈالی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے کے استاذ کے لیے اس بنیاد پر کہ انہوں نے سورہ فاتحہ کی تعلیم دی، سورہ فاتحہ کو پڑھایا. ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دو قول ہے، ایک قول یہ کہ 500 اور ایک قول ہے 1000 دراہم انعام کے طور پر اپنے بیٹے کے استاذ کو پیش کیا کہ آپ نے میرے بیٹے کے اوپر محنت کی اور اس محنت کے نتیجے میں اس نے سورہ فاتحہ کو ختم کیا، تمہارے لیے یہ انعام ہے. 1000 درہم کا انعام دیا. 1000 درہم یہ بہت بڑی دولت اور بہت بڑا مال ہوتا ہے میرے عزیز دوستو. تو اندازہ کیجئے کہ سورہ فاتحہ کو استاذ ختم کرا رہے اور اس پر امام ابو حنیفہ استاذ کو 1000 درہم کا انعام دے رہے. ایک روایت، اور دوسری روایت ہے 500 درہم کا انعام دے رہے. تو انعام دینا یہ بہت بڑی چیز ہے. ہمارے بڑوں نے بھی اپنے بیٹوں اور اپنی بچیوں کے پڑھانے والوں کو انعام دیا. ہم اور آج اپنے بچوں کو اور بچیوں میں ترغیب دینے کے لیے انعام دے رہے ہیں. تو یہ بھی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے تاکہ ہمارے بچوں میں دینی تعلیم آئے اور دین آئے. یہ چیز یاد رکھ لیجئے کہ آج ہم اور آپ یہاں پر بیٹھ کر کے جو اللہ کا کلام سن رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن رہے ہیں، دین کی باتیں سن رہے ہیں میرے دوستو، یہ علم ہی کی بنیاد پر، تعلیم کی بنیاد پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی. صحابہ کرام نے تابعین کو تعلیم دی، تابعین نے تبع تابعین کو، اور یہ نسلاً بعد نسل تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جاری رہا کہ آج الگ جمعہ میں بھی وہ تعلیم دی جا رہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں تعلیم دی جاتی ہے. قرآن کریم کی تعلیم جس طرح مسجد نبوی میں ہوتی تھی، آج الگ جمعہ میں بھی ہمارے اساتذہ کرام قرآن کریم کی تعلیم دے رہے ہیں. قرآن کریم کا سیکھنا اور سکھانا یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں بھیجے گئے، منصب رسالت سمجھیے، بھیجے گئے دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پروردگار عالم کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے امیوں میں، ان پڑھ لوگوں میں، مکہ کے ان پڑھوں میں اپنے رسول کو بھیجا. کیوں رسول کو بھیجا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی ارسل فی الامیین رسولا، وہ ذات ہے کہ جس نے ان پڑھوں میں رسول کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیعلموا الکتاب والحکمہ، کہ تاکہ وہ علم سکھائے اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور گناہوں سے ان کو پاک اور صاف کرے. شرک ہے، بت پرستی ہے، اور زناکاری ہے، چوری ہے، بے شمار گناہ، ان تمام گناہوں سے ان کو پاک کرے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا میرے عزیز دوستو، یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی کا منصب یہ کہ وہ کتاب سکھاتے ہیں، قرآن کریم سکھاتے ہیں، اور دانائی اور سمجھداری کی بات سکھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ ایک چھوٹا سا
قرآن کریم کے الفاظ بہت مختصر ہوتے ہیں، لیکن تفصیلات میں اگر جائیے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُ ان کی تزکیہ کرتے ہیں. اس ایک ٹکڑے کی تشریح اگر کی جائے تو سمجھ لیجئے کہ مہینے بھر کی راتیں اس کی تفصیل کے لیے کافی ہے. تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ کبر سے پاک کرنا، دلوں میں کبر ہو، کبر سے پاک کرنا. دلوں میں حسد اور جلن ہو، اس حسد اور جلن سے پاک کرنا. دلوں کے اندر حب مال ہو اسے دل کو پاک کرنا. دلوں کے اندر حب جاہ ہو اسے دل کو پاک کرنا. خلاصہ یہ کہ تمام برائیاں جو ہو سکتے ان تمام برائیوں سے نبی کو اس لیے بھیجا گیا کہ اپنے صحابہ اکرام کو اسے پاک کرے. صحابہ اکرام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے کہ چند ہی سالوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ان کو تعلیم دی اور اس طرح سے تزکیہ فرمایا کہ تمام گناہوں کو انہوں نے چھوڑ دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کا حال یہ ہو گیا میرے عزیز دوستو، وہ قرآن کریم کے معلم بن گئے، استاد بن گئے. قرآن کریم کے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دی، بچیوں کو قرآن کریم کی تعلیم دی. واقعات اور حالات تو بہت ہے، وقت بھی بہت ہوتا جا رہا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں اسی لیے تشریف لاتے ہیں کہ لوگوں کو دین پر لگا دے اور لوگوں کو دین پر بٹھا دے، دین پر لگا دے. اس سلسلے میں ہمارے اور آپ کے سامنے جو آیت کریمہ ہے، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ ابراہیم و اسماعیل. ہمارے حضرت یعقوب علیہ السلام، لمبا چوڑا واقعہ ہے سورہ یوسف کے اندر، مختصر تھوڑا سا اشارے میں عرض کرتا ہوں، تفسیر میں آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، کنویں سے نکال کر کے قافلہ جو آ رہا تھا ملک شام سے، وہ قافلہ لے کر کے ان کو چلا گیا مصر. مصر میں یوسف علیہ السلام کو فروخت کیا گیا. فروخت کے بعد وہاں کا جو ان کا وزیر تھا بادشاہ کا، اس نے خریدا اور پھر بعد میں بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا. بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، بہت لمبی تفصیل ہے. یوسف علیہ السلام جب وہاں کے بادشاہ ہو گئے تو اپنے باپ کو اور اسی طریقے پر اپنے بھائیوں کو، بھائیوں کی نسل کو، سب کو بلایا کنعان سے کہ سب کو بلا کر کے لے آؤ مصر کے اندر. چنانچہ سارے کے سارے خاندان والے مصر میں آ گئے. 80 کے قریب امام ابن کثیر نے تعداد بتلائی. وہ سب آ گئے. آنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی آ گئے. یعقوب علیہ السلام یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ ہوتے، والد ہوتے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ مصر میں چاروں طرف کفر ہی کفر ہے، شرک اور بت پرستی ہے. اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، پوتوں کو، پوتیوں کو بلایا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو ذکر فرما کر کے ہمیں اور آپ کو بتلانا چاہتے ہیں کہ الگ چواں کے بزرگان دین، الگ چواں کے نوجوانوں اور پوری دنیا کے مسلمان نوجوانوں، پوری دنیا کے مسلمان بزرگ، ان کو یہ عمل کرنا ضروری ہے. کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سارے بچوں کو، بچیوں کو، نسل کو، سب کو جمع کیا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال لبنیہ ما تعبدون. قابل ذکر ہے وہ وقت جب کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے گزر جانے کے بعد، میرے چلے جانے کے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی میرے مر جانے کے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ سارے پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، سب وہاں موجود ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. سب نے اقرار کیا. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کان الہا واحدا. کہا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے آباء اور اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، ان سب کا خدا ایک تھا، اس ایک خدا کی ہم عبادت کریں گے. علماء تفسیر نے کلام کرتے ہوئے یہاں پر لکھا ہے میرے عزیز دوستو، ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، ان کے بیٹے اسماعیل بھی نبی، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی.
याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी। नबियों का सिलसिला चल रहा है और नबियों के सिलसिले में हजरत याकूब अपनी औलाद से, नस्ल से ये सवाल कर रहे हैं कि तुम लोग मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। ये नबी का घराना है मेरे दोस्तों। सारे बच्चों और बच्चियों ने कहा ना बुदु इलाह का व इलाह आबाई का इब्राहिम व इस्माइल, हम आपके माबूद यानी आपके खुदा, आपके अल्लाह की इबादत करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, उन यानी उन सब के खुदा की हम इबादत करेंगे। यहाँ ये सवाल होता है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने ये गोया के सवाल कायम क्यों किया, सवाल कायम करने की जरूरत क्यों पेश आई। तो सवाल इसलिए किया मेरे अजीज दोस्तों, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह हुए तो आपका आला घराना तो सब मुसलमान, लेकिन अतराफो जमाने में कुफ्र और शिरक का सिलसिला चल रहा था। कहाँ यहाँ बुत परस्ती है, वहां बुत परस्ती है। उस माहौल को देख करके हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से, पोतों से, पोतियों से पूछा कि तुम लोग मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। मकसद ये था कि तुम दीन पर कायम रहना और दीन पर ठहरे रहना, लगे रहना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए उन्होंने सवाल करके पूछा किसकी इबादत करोगे। तो नबी को अपनी नस्ल की कितनी फिक्र थी कि उनको मालूम है कि मेरे यहाँ अतराफ में चारों तरफ कुफ्र है, शिरक है, बुत परस्ती है। हमारी नस्ल बुत परस्ती में जा सकती है, कुफ्र और शिरक में जा सकती है। उससे बचाने के लिए आदो पैमान ले रहे हैं कि तुम लोग मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। सब ने कहा कि हम अल्लाह की इबादत करेंगे। आज हमारे और आपकी भी जिम्मेदारी है मेरे दोस्तों कि अपने बच्चों और बच्चियों को सही दीनी तालीम दे, ताकि दीनी तालीम के जरिए से वो अल्लाह को पहचान सके, अल्लाह की मारिफत हासिल हो, दीन की मारिफत हासिल हो कि दीन क्या चीज है, इस्लाम क्या चीज है, आखिरत क्या चीज है, जन्नत और जहन्नम क्या चीज है। इन चीजों का जब हमारे बच्चों और बच्चियों को इल्म होगा तब जा करके वो कुफ्र है, शिरक है, बुत परस्ती, इन सारी चीजों से ये गोया कि ये लोग रुकेंगे। ये जरूरत इस बात की है कि हमारे दरमियान जो है फोटो ले तालीम देने की जरूरत है कि हमारे बच्चे और बच्चियां इस्लामी तालीमात से आरास्ता हो, पेरास्ता हो, ताकि उनके अंदर दीन कायम और दायम रहे और दीन ही के ऊपर बाकी रहे और दीन इस्लाम पर बाकी रहे। आज जैसे मैंने अर्ज किया मेरे अजीज दोस्तों, फितनों का दौर, फितनों का सिलसिला चल रहा है। तो ये तालीम के सिलसिले में हमारे अकाबिर ने कितनी बड़ी बड़ी मेहनतें की, जिसकी वजह से आज हमारे घरों में ये इल्म दीन पहुंचा है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाल, अल फारूक वगैरह बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है, जिक्र क्या है। उमर फारूक अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफतुल मुस्लिमीन हो गए और मुल्क शाम फतह हो गया, तो वहां के गवर्नर ने खत लिखा, उमर फारूक अल्लाह ताला अन्हु हमारे इलाके में तालीम के लिए आप मौलमीन को भेजिए, हमारे इलाके में मौलम को भेजिए ताकि वो आकर यहाँ के बच्चों को और बच्चियों को दीनी तालीम दे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा किया और मशवरा करने के बाद चंद सहाबा इकराम थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हाफिज कुरान करीम हो चुके थे, उन सबको जमा किया। उसमें से दो आदमी तो बीमार निकले, एक आदमी बीमार थे और एक बहुत कमजोर थे। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ये गोया के कमजोर थे और एक हजरत उबादा वो बीमार थे, तो उन दोनों को छोड़ दिया। बाकी और सहाबा इकराम हजरत माज बिन जबल अल्लाह ताला अन्हु और इसी तरीके पर हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हजरात, इन हजरात को भेजा और इन हजरात को कहा कि आप फलस्तीन जाइए। अभी जो हमारे और आपके सामने सुबह शाम फलस्तीन सुनते हैं, उमर फारूक ने कहा कि आप लोग सबसे पहले फलस्तीन तशरीफ ले जाइए, वहां दीनी तालीम के लिए मदरसा कायम कीजिए, मकतब कायम कीजिए, वहाँ के बच्चों को और बच्चियों को तालीम दीजिए। जब वहाँ तालीम मजबूत हो जाए, पुख्ता हो जाए, तो फिर एक आदमी मुल्क शाम यानी दमिश्क चला जाए और दमिश्क में जाकर के वो दीनी तालीम का सिलसिला जारी और सारी रखे। और एक आदमी को कहा कि वो हिम्स चला जाए, हिम्स भी आज मौजूद है मेरे, 3 सहाबा इकराम थे उसमें। तो कहा कि एक मुल्क दमिश्क चला जाए अबू दरदा अल्लाह ताला नो, और दूसरे एक हिम्स चला जाए।
اور ایک فلسطین میں جا کر کے ٹھہرے۔ فلسطین کی تعلیم مضبوط ہو گئی۔ اب اس کے بعد حضرت ابو درداء اللہ تعالیٰ عنہ دمشق چلے گئے، اور دمشق میں جا کر کے انہوں نے مدرسہ قائم کیا، یا مکتب کا لیجئے، مکتب قائم کیا اس وقت۔ اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمس چلے گئے، اور ہمس میں جا کر کے انہوں نے مکتب قائم کیا، تعلیم کا سلسلہ جاری اور ساری کیا۔ وہاں کے پڑھے ہوئے بچے بعد میں جب بڑے ہوئے ان کو الگ الگ علاقوں میں بھیجا گیا۔ عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ملکوں کو فتح کرتے تھے وہاں تعلیم کا نظام بھی کرتے تھے، تاکہ بچیوں میں دینی تعلیم آئے، جاہل اور نادان نہ رہے۔ تو عمر فاروق نے اس طریقے پر دینی تعلیم کا سلسلہ جاری کیا، اور اساتذہ کے لیے بیت المال سے وظائف طے کر دیے کہ استاد کو اتنی اتنی تنخواہیں دی جائے، اتنے اتنے وظائف دیے جائے۔ اور پھر یہ سلسلہ جو چلا میرے عزیز دوستو، تو ملکوں کو فتح کرتے ہوئے بھی چلے گئے، اور ان کو ملکوں میں دینی تعلیم کا نظام بھی قائم کرتے ہوئے چلے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ادھر ملک بھی پھیل رہا ہے، اور دینی تعلیم سے بچے اور بچیاں بھی سباراستہ ہو رہی۔ اسی کی برکت ہے کہ انہی بچوں اور بچیوں کے پڑھنے اور پڑھانے کی وجہ سے ان ملکوں میں دینی تعلیم عام ہوئی، اور دینی تعلیم جاری اور ساری ہوئی، اور اسی تعلیم کا اثر آج ہم ملک میں دیکھ رہے ہیں میرے دوست۔ اگر وہاں تعلیم نہ ہوتی تو ہم اور آپ تعلیم سے آراستہ نہیں ہو سکتے تھے، ہمارے اندر علم نہیں آ سکتا تھا۔ تو ان حضرات اکابر نے تعلیم کے لیے کیسی کیسی محنتیں کی، کتنے بڑے بڑے مجاہدے کیے، تب جا کر کے ہمارے گھروں میں علم پہنچا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے لیے اس بات کی ضرورت ہے میرے عزیز دوستو، خاص طور سے ہمارے نوجوان اور ہمارے بزرگ، ہم بھی اپنے بچوں کے بارے میں فکر کریں، ہمارا بچہ پڑھا ہوا ہو، ہماری بچی پڑھی ہوئی ہو۔ تعلیم کے سلسلے میں ایک چیز یاد رکھ لیجئے، بنیادی تعلیم ہمارے بچوں میں پہلے آ جائے۔ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، توحید کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، یہ ساری چیزیں بچپن میں آ جائے اور ذہنوں میں بیٹھ جائیں۔ پھر اس کے بعد ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں۔ اسلام نے منع نہیں کیا میرے دوست، دین پہلے مضبوط ہو جائے، اور مضبوط ہونے کے بعد ہمارے بچے آگے بڑھے اور ہمارے بچے ڈاکٹر بنے اور انجینئر بنے، وہ بھی ہے، اور عالم دین بنے، عالم ربانی بنے، کوئی حرج نہیں، لیکن سب سے پہلے ہمارے بچوں میں اور بچیوں میں دینی تعلیم مضبوط ہو جائے۔ اور دینی تعلیم مضبوط ہونے کے لیے یہی مراکز ہے، یہی مکاتب ہے، مدارس ہے، جس کے اندر دینی تعلیم مضبوط ہو۔ بچوں میں اگر یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، ہمارے بہت سارے وہ نوجوان ہیں جس کے گھر میں بچے تعلیم کی فکر نہیں۔ ایک آدمی کا بچہ اگر بگڑ گیا اور غلط راستے پر چلا گیا، وہ چھوٹ نہیں سکتا ہے۔ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے کہ تم کو ہم نے لڑکا دیا تھا، ہم نے تم کو لڑکی دی تھی، تم نے اس کی نگرانی کیوں نہیں کی، اس کی تربیت کیوں نہیں کی، تمہارا لڑکا غیر راستے پر چلا گیا، تمہاری لڑکی غیر راستے پر چلی گئی، کیوں چلی گئی؟ یہ سوال ہوگا ہم سے اور آپ سے میدان محشر کے اندر میرے عزیز دوست۔ ایسا نہیں ہے کہ اولاد ہو گئی تو ہم اور آپ چھٹکارا پا جائیں گے۔ اولاد کی نگرانی کرنا، دیکھ بھال کرنا کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، ہماری بچی کیا کر رہی ہے، ہماری بچی کا راستہ کیا ہے۔ آج موبائل کا دور دورہ ہے، فتنوں کا دور دورہ ہے، اس لیے ان سب چیزوں کی خبر گیری کرنا اور خبر لینا لازم اور ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے۔ ہم لوگ بغیر اپنے بچوں اور اپنے بچوں کی تربیت کے اللہ کے سامنے جو ہے ہماری اور آپ کی معافی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ایک چیز یاد رکھ لیجئے، ہمارے یہ بچے اور یہ بچیاں جو آج پڑھ رہے ہیں میرے دوست، اگر ہمارے بچے دنیا کے اندر ترقی کر جائے اور بڑے ہو جائے تو ماں باپ کی خدمت اگر وہ بچے اور بچیاں کرے تو یاد رکھیے کہ یہ دنیاوی نعمت ہے۔ اور اگر دنیا کے اندر خدمت نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ مان لیجئے کہ ہم نے پڑھا دیا بچے کو یا بچی کو اور دنیا میں کوئی خدمت نہیں کر رہے، لیکن مرنے کے بعد ہمارا بچہ یا ہماری بچی اگر ہمارے اور آپ کے لیے ایصال ثواب کریں گے، دعائیں کریں گے، تو اس سے بھی ہمیں اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله كله الا من ثلاثه، من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں. دنیا میں زندہ رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ثواب ملتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ثواب ملتا ہے، حج کرتا ہے، ثواب ملتا ہے. لیکن مر جانے کے بعد نمازوں کا سلسلہ بند، صدقات اور خیرات کرنے کا سلسلہ بند، کوئی نیکی اس کو ملتی نہیں ہے. لیکن 3 راستے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتلائے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا. کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الا من ثلاثۃ، من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ کر کے اگر کوئی گیا ہے تو جا چکا ہے قبر کے اندر، دنیا میں صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے تو اس صدقہ جاریہ کا ثواب اس کو ملتا رہے. صدقہ جاریہ کی بے شمار شکلیں ہیں میرے عزیز دوست. اب مان لیجئے کہ جیسے ایک بستی ہے کہ جہاں پر بچوں کو پڑھنے کے لیے مکتب نہیں ہے، آپ نے مکتب کی تعمیر میں کچھ چندہ دے دیا، مکتب بنا دیا، تو اس مکتب میں بچے جب تک پڑھتے رہیں گے آپ مر جائیں گے لیکن آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. اسی طریقے پر ایک جگہ ہے کہ جہاں کوئی چھوٹا سا مدرسہ بھی نہیں ہے، 3-4 بستیاں ہیں، بچے سب جاہل ہو رہے ہیں، وہاں آپ نے مدرسہ بنوا دیا. ہم اور آپ مر جائیں گے لیکن جب تک وہ مدرسہ جاری رہے گا ہمیں اور آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اس کی وہ میں نے کہا نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام چھوٹا ہوتا ہے لیکن بڑا جامع اور معنی ہوتا ہے. بہت ساری اس کی مثالیں نکلے گی. ایک گاؤں ہے جہاں پر پانی کا انتظام نہیں ہے، پیاس کی وجہ سے بچے اور بچیاں سب پریشان ہیں، بڑے چھوٹے سب پریشان ہیں. آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ نے وہاں پر کنواں کھدوا دیا یا آج کل جیسے نل لگوا دیا. ظاہر بات ہے کہ ہم نے اور آپ نے نل لگوا دیا اور مر گئے، تو جب تک اس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں گے ہمیں اور آپ کو قبر میں اجر و ثواب ملتا رہے گا. تو صدقہ جاریہ چھوڑ کر کے گیا ہو تو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا. آگے فرمایا او ولد او علم ينتفع به، یا علم نافع کو چھوڑ کر کے گیا ہو، ایسا علم جس سے نفع پہنچ رہا ہو، ایسے علم نافع کو چھوڑ کر کے گیا ہو. اب علم نافع کیا ہے میرے عزیز دوستو؟ علم نافع ایک آپ نے اپنے بچے کو حافظ قرآن کریم بنا دیا یا عالم دین بنا دیا. اب آپ کا بیٹا حافظ قرآن کریم ہے، اس نے 50 کو حافظ قرآن کریم بنا دیا. نتیجہ ہے کہ ہم اور آپ تو مر جائیں گے لیکن یہ آپ کا بیٹا جس نے 50 کو حافظ قرآن کریم بنایا، تو جتنا ثواب ملے گا آپ کے بیٹے کو، آپ نے اپنے بیٹے کو پڑھایا ہے لکھایا ہے، اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا. اور وہ 50 حفاظ کرام جو پڑھائیں گے اس کا ان لوگوں کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب آپ کے بیٹے کو ملے گا. اور وہ 50 اگر ہر 50 کو بناتا رہے اور قیامت تک پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چلتا رہے، آپ اور ہم تو قبر میں ہوں گے لیکن بیٹے کی برکت سے وہاں پر بھی وہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چل رہا ہے، ثواب پہنچتا رہے گا. کتنا یعنی کتنا فائدہ ہوگا مرنے کے بعد اور قبر کے اندر کیسا فائدہ ہوگا اس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم کہ جس سے فائدہ اٹھایا جانا چھوڑ کر کے گیا ہو تو مرنے کے بعد اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. او ولد صالح يدعو له، نیک صالح اولاد کو چھوڑ کر کے گیا ہے. قبر میں ہم اور آپ جا چکے ہیں لیکن اگر اولاد نیک صالح ہے اور یہ نیک صالح اولاد اس دھرتی کے اوپر بیٹھ کر کے مسجد میں بیٹھ کر کے اگر ماں باپ کے لیے دعا کر رہی ہے نیک صالح اولاد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی قبر میں اگر عذاب ہو رہا ہو تو اللہ تعالی عذاب کو ہٹا دیں گے، عذاب کو دور کریں گے. او ولد صالح يدعو له، نیک صالح اولاد بہت بڑی نعمت ہے. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اس بات کی ضرورت ہے میرے عزیز دوستوں کہ اپنے بچوں کی فکر کریں، بچیوں کی فکر کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی یاد رکھ لیجئے کہ اگر ہمارے بچے جوان ہو جائے، بڑے ہو جائے اور پڑھ لکھ لے اور ہمارے لیے دعائیں کرے تو نعمت ہی نعمت ہے. لیکن اگر بچپن ہی میں ہمارے بچے انتقال کر جائے، جیسے 1.5 سال کا بچہ ہو انتقال کر جائے، 3 سال کا بچہ ہو انتقال کر جائے، یا بچہ جو ہے مان لیجئے کہ 10 سال کا 11 سال کا انتقال کر جائے اور ماں باپ اس کے اوپر صبر کر لے کہ اللہ نے ایک امانت دی تھی، اللہ نے اپنی امانت لے لی اور اس کے اوپر بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے میرے دوستو، ایما امرات ماتت له ثلاثۃ من الولد، من الولد بھی ہے ولد بھی ہے، ثلاثۃ من الولد کننا لہا حجابا من النار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کے 3 بچے انتقال کر جائے اور وہ اس پر صبر کر لے، واویلا نہ کرے،
قیامت کے دن وہ تینوں بچے اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گے. نہ لہا حجاب من النار. ایک صحابیہ بیٹھی ہوئی تھی تو اس صحابیہ نے کہا وہ اسنان یا رسول اللہ, اگر دو بچے کسی کے انتقال ہو جائے اور وہ اس کے اوپر جو ہے صبر کر لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اسنان, جس کے دو بچے انتقال کر جائے اور اس پر وہ صبر کر لے تو اس کو لیے بھی وہ جہنم سے آڑ بن جائے. ابن ماجہ کی روایت ہے, بخاری شریف میں تو دو ہی کا ذکر ہے, ابن ماجہ کی روایت میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا ایک بچہ یا ایک بچی بچپن میں انتقال کر جائے اور ماں باپ اس پر صبر کر لے تو ایک بچہ اور ایک بچی وہ بھی جہنم سے آڑ بن جائیں گے اور گویا کہ جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن جائیں. چنانچہ روایت کو اور بھی موجود ہے, وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں جب میدان محشر قائم ہوگا تو کچھ بچے بچیاں جو گویا کہ مسلمانوں کے نابالغ بچے بچیاں جو انتقال کر چکے ہیں وہ جنت کے دروازے پر شور مچائیں گے. پروردگار عالم کو تو سب معلوم ہے کہ بھئی کون شور مچا رہا ہے, یہ جیسے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے بچے بچیاں ہیں, وہاں پر بھی بچے اور بچیاں جو ہے جنت کے سامنے جنت کے دروازے پر شور مچائیں گے. اللہ کو سب معلوم ہے. پوچھیں گے فرشتوں سے کہ یہ بچے اور یہ بچیاں کیوں شور مچا رہے ہیں, ان کو کیا تکلیف ہے؟ تو فرشتے جواب دیں گے کہ پروردگار عالم یہ بچے اور یہ بچیاں یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک ہم اپنے ماں باپ کو نہیں لے لیں گے جنت میں قدم نہیں رکھیں گے. پروردگار عالم کی رحمت جوش میں آئے گی. پروردگار عالم فرمائیں گے کہ ان بچوں کو اور بچیوں کو کہہ دو کہ جاؤ تم اپنے ماں باپ کو جہنم, جاؤ اپنے ماں باپ کو تم میدان محشر میں تلاش کر لو اور اپنے ماں باپ کو تلاش کر کے تم جنت میں لے کر کے چلے جاؤ. چنانچہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے دوڑ پڑیں گے. کسی کا باپ جہنم کے دروازے پر گھسیٹ کر لے جایا جا چکا ہوگا اور کسی کی ماں جو ہے گھسیٹ کر لے جائی جا رہی ہوگی, لیکن یہ بچے اور یہ بچیاں جو نابالغے میں انتقال کر چکے ہیں اپنے ماں باپ کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچیں گے اور اپنے ماں باپ کو پہچان لیں گے. فَيَجُرُّ بِأَبَوَيْهِ إِلَى الْجَنَّةِ, اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ کر کے گھسیٹتے ہوئے لوگ جنت میں لے کر کے چلے جائیں گے. تو یہ اولاد جو ہمارے اور آپ کے سامنے بیٹھی ہوئے میرے دوستوں کوئی معمولی امانت نہیں ہے, معمولی دولت نہیں ہے. آخرت کے اعتبار سے بھی دولت ہے اور دنیا میں بھی دولت ہے. دنیا میں ایک اگر ہم نے صحیح تربیت کی اور اولاد فرما بردار نکل آئے تو ماں باپ کو بڑھاپے میں کیسی خدمت اولاد کرتی ہے اور ہر طرح سے راحت اور آرام اولاد پہنچاتی ہے. تو دنیاوی اعتبار سے بھی رحمت ہے اور اخروی اعتبار سے بھی رحمت ہے. تو یہ ہماری اور آپ کے گاؤں میں میرے عزیز دوستو دینی تعلیم کے سلسلے میں جلسہ رکھا گیا اور مجھے کہا گیا کہ کچھ چند باتیں عرض کیجئے. کافی باتیں آ گئی. اولاد کے سلسلے میں فکر رکھیے, اولاد کی صحیح تربیت ہونی چاہیے. دینی تعلیم مقدم ہے. ہمارے بچوں میں بچیوں میں دینی تعلیم مضبوط ہو جائے پھر آپ میں نے جیسے کہا کہ آگے جو پڑھانا چاہے پڑھا سکتے ہیں. عالم بنائیے, حافظ بنائیے, ڈاکٹر بنائیے, انجینئر بنائیے, سب کی اجازت, لیکن شرط یہی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے جو پوچھا اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی, کہ تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. ہمارے بچوں سے بھی بچیوں سے بھی پوچھئے کہ بھئی تم کس کی عبادت کرنے والے ہو, کس کو ماننے والے ہو. تعلیم دیجئے, ترغیب دیجئے, مدرسے میں بھیجئے, مکتب میں بھیجئے. قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے بھی اولاد کے سلسلے میں سوال ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی ہے تو کوئی سوال نہیں ہوگا. ماں باپ سے اولاد کے سلسلے میں سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کی فکر کی توفیق نصیب فرمائے, اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کی توفیق نصیب فرمائے. یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی. اللہ تعالیٰ دینی تعلیم کو جاری اور ساری فرمائے اور اللہ تعالیٰ خوب دین کو عام اور تام کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.